نئے سال کو امن کا سال بنانے کے لیے ظلم کا بائیکاٹ کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ظالم اور مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا فرددہ عن ظلم، اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے، اس کے ہاتھوں کو پکڑو۔ اور اگر تم نے ظالم کو چھوڑ دیا تو یہ مظلوم کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی۔ ظلم کی ایک یہ بھی شکل ہے جو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی بجائے اس مبارک مہینے میں قتل و غارت ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ حدیث کہتی ہے لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم واحد لأکبهم اللہ فی النار۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، 14 کے 14 طبق اگر ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائے، ظاہر ہے گھر میں فرشتہ تلوار تو نہیں مارے گا، مشورہ ہی ہوگا۔ ایک مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائے اللہ 14 کے 14 طبق جہنم میں پھینک دے۔ ظلم سے بچو، ظلم کے رویوں سے بچو۔ کیا ہے ظلم کے رویے؟ حدیث کہتی ہے من لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، جو گریبان چاک کرتا ہے، جو جاہلیت کے بول بولتا ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ لعن اللہ الخامشۃ وجہها والشاقۃ جیبها والداعیۃ بالویل والسبور، لعنت ہے اس عورت پر جو باویلا کرتی ہے، نوحہ کرتی ہے، گریبان چاک کرتی ہے اور جاہلیت کے بول بولتی ہے۔ آپ کو یہ معاملہ ڈسکرج کرنا چاہیے، ڈینائی کرنا چاہیے کہ کافر بھی اپنی عبادت کرتا ہے اپنے معبد خانے میں، عیسائی بھی گرجوں میں عبادت کرتا ہے۔ اسلام نے اقلیت کا بھی حقوق رکھے ہیں، ہر شخص اپنی عبادت کرتا ہے۔ عبادت کام ہے، یہ کوئی عبادت کا طریقہ نہیں ہے بازار بند ہوں، تجارت بند ہوں اور مریض رستوں میں پریشان ہوں اور ناکے لگے ہوئے ہوں، یہ کوئی طریقہ زندگی نہیں ہے۔ یہ مبارک دنوں میں یوں لگے کہ اس ملک پہ کسی نے حملہ کر دیا ہے، تاجر برادری کو اس بارے میں حکومت سے گزارش کرنی چاہیے، حکومت کے ساتھ ملنا چاہیے، فوج کے ساتھ مل کے اس کو ختم کروانا چاہیے، کوئی جلوس نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے بارے میں وہ الفاظ کہہ دینا اور وہ باتیں کہہ دینا جو اللہ کے نبی کے بارے میں بھی اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کہی۔ یہ مبالغہ، یہ جھوٹ آرائی، دروغ گوئی کے کاموں کی کبھی بھی آپ کو حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ ظلم کے ہر رویے سے دستبردار ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ 10واں اور آخری کام، اس نئے سال کا آغاز اس دعا کے ساتھ کریں کہ اللہ ذوالجلال ہم سب کو متقی بنائے۔ اور تقوی کی چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تقوی انسان اختیار کیسے کرتا ہے؟ تقوی کے لیے آپ کو چند کام کرنے۔ پہلا کام، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تقوی کیا ہے؟ اس کی ایک عمارت ہے، عمارت کے 4 پلرز ہیں اور 4 پلرز پہ عمارت تقوی کی قائم ہوتی ہے۔ پہلا پلر یہ ہے کہ تمہیں تقوی چاہیے تو تم الخوف من الجلیل، صرف اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، ساری دنیا کا خوف ختم کرو۔ والعمل بالتنزیل، زندگی کے ہر کام میں رہنمائی قرآن سے لو، عمل کرو تو نازل شدہ دین کے مطابق متقی بنو۔ والقناعۃ بالقلیل، جو اللہ نے دیا اس میں راضی ہو جاؤ۔ والتزود لیوم الرحیل، قیامت کی بھی تیاری کرنا ہے، ایک دن موت بھی آنی ہے، تمہیں رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ 4 پلر پہ تقوی کی عمارت کھڑی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں 3 باتیں اور شامل کر لو۔ ان یطاع فلا یعصى، زندگی ایسی گزارو کہ تم کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی معصیت نہ کرو، اس کی اطاعت کرو۔ یشکر ولا یکفر، نہ شکری نہ کرو، اللہ کا شکر بجا لاؤ۔
یذکر ولا ینسا، رب کا ذکر کثرت سے کرو، رب کے ذکر سے کبھی اپنے آپ کو دور نہ کرو تو متقی بن جاؤ گے۔ 7 چیز ہے۔ اور 8ویں چیز بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے، انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، اما سلکت طریقا ذا شوک، جس راستے میں کانٹے ہو کیسے گزرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا شمرت واشتہدت، میں کپڑے سمیٹ کے گزرتا ہوں اور جلدی سے گزر جاتا ہوں، کوئی کانٹا نہ مجھے لگ جائے۔ کہا یہی تقوی ہے، تم برائیوں سے اس طرح اپنے بچا کے اپنے آپ کو اللہ کے پاس چلے جاؤ تو متقی بن۔ 9ویں بات ابن المعتز نے بیان کی ہے، خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی، چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ دونوں ہی چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ لا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصى، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کنکریوں سے تو پہاڑ بنتا ہے۔ اور سچ کہا سلف نے، لا تنظر الى المعصیہ ولكن انظر الى عظمت من عصیت، یہ مت دیکھو گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، یہ دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے وہ کتنا بڑا ہے۔ 10ویں بات امام راغب اصفہانی نے خلاصہ نکال دیا، حفظ النفس عما یؤثم، ہر اس کام سے بچ جاؤ جس سے انسان گنہگار ہوتا ہے، وہ متقی بن جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یقین کر لو اللہ متقین کے ساتھ ہے، یہی ولی ہے اللہ تعالیٰ کے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، اللہ کے ولیوں پہ کوئی خوف غم نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ سارے اللہ کے ولی۔ اللہ ذو جلال ہمیں ان 10 کاموں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذو جلال اس نئے سال کو امت اسلامیہ کی بلندی کا سال بنائے، میرے اور آپ کے ایمان کی بلندی کا سال بنائے، اور اللہ ذو جلال رحمتوں اور برکتوں والا یہ سال بنائے، اور ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کون سے کام اس مہینے میں نہیں ہونے چاہیے؟ قرآن کی آیت آپ نے سنی، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، تم قتال کرو، کس سے؟ مشرکوں سے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ حرمت والے مہینوں سے حیا کرتے ہوئے اس وقت کے لوگ ان 4 مہینوں میں لڑائیاں نہیں کرتے۔ آج مسلمان کو یہ تقدس بھی بھول گیا، اس کے لیے 12 مہینے برابر ہیں، گولیاں چل رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، خون نکالا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ یہ حکم دے رہا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تمہیں اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کا طریقہ کیا نکلا ہے آج؟ مصیبت کا آ جانا، کسی کا دنیا سے چلا جانا، یہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کو یہ گنجائش اسلام نے دی نہیں ہے کہ وہ کسی مصیبت کے وقت ایسے تصرفات کرے جو اس کے لائق نہیں ہے۔ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے جو کسی غم اور مصیبت کی وجہ سے اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کے بول بولتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخامشۃ وجہها والشاقۃ جیبها والداعیہ بالویل والسبور، لعنت ہے اس عورت پر جو اپنے چہرے کو پیٹتی ہے، نوچتی ہے، اور لعنت ہے اس پر جو اپنے کپڑوں کو پھاڑتی ہے، گریبان چاک کرتی ہے، اور لعنت ہے اس عورت پر کہ جو جاہلیت کے بول بولتی ہے، ہائے لٹ گئی اور ہائے میں مر گئی۔ غم تو آتا ہے، لیکن فرمایا اگر توبہ نہیں کرتی تو قیامت کو اس کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں گندک پہ آگ کیسے لگتی۔ اللہ ذو جلال محفوظ فرمائے، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیجیے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے، بناوٹی باتوں کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگائیے۔ یہ تو ان لوگوں کا کام تھا جو اسلام سے پہلے تھے، وہ جس مہینے کو چاہتے بدل دیتے، جس مہینے کو چاہتے چینج کر دیتے۔ مومن کو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عہد کیجیے۔ آپ کی نماز سنت کے مطابق ہو، آپ کی عبادت سنت کے مطابق ہو، آپ کی معیشت و معاشرت سنت کے مطابق ہو۔ محرمات اگر اس پہ غور کیا جائے تو آج چھوٹی چھوٹی باتیں وہ بھی انسانوں کو بھول گئی ہیں۔ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ محرم کے پیغامات میں سے، اس پہ بچنا چاہیے کہ سال کا آغاز ہے اور میرے عمل اللہ کے پاس پہنچے تو گناہوں کے پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کر دینے والے کاموں سے منع کیا ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور، اللہ کے رسول نے پختہ قبریں بنانے سے منع کیا ہے۔ وَيُبْنَ عَلَيْهَا، اس پہ کوئی عبادت کھڑی کرنے سے منع فرمایا۔ وَيُكْتَبَ عَلَيْهَا، کتبے لکھ لکھ کے لگانے سے منع کر دیا۔ وَأَن تُوطَىٰ، اور قبروں کی بے حرمتی کرنے سے منع کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ تو سوچ ہونی چاہیے، جانور قبروں میں چھوڑے ہوئے، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ان احکامات کو سمجھنا چاہیے۔ پختہ قبر بنانا بھی منع ہے، اس پہ کتبے لکھ لکھ کے لگانا بھی منع ہے، اور اس پہ عمارتیں بنانا بھی، قبے بنانا بھی منع ہے، اور قبروں کی بے حرمتی کرنا بھی منع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سیدنا علی کو یہ حکم دیا تھا، تمہیں کوئی بھی مورتی نظر آئے مٹا دو، جو قبر اونچی نظر آئے برابر کر دو۔ یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا۔ آج امت کو یہ باتیں یاد نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، اس نئے سال میں مسلمانوں کا رویہ یہ بن گیا، کچھ تو اس کو سال کا آغاز سمجھتے نہیں ہیں۔ جب انگریزی سال کا آغاز ہوتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ زندگی کا ایک سال ختم ہوا اللہ سے توبہ کریں۔ وہ ان راتوں کو شرابوں کا محل بنا لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں شراب پیتا ہے قیامت کے دن جنت میں محروم ہو جائے گا، اور اسے جہنمیوں کی غلاظت پلائی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات یہ بھی سمجھائی، اور یہ بھی کام اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ لا يحتکر الا خاطئ، یہ گندم چور، یہ چینی چور، جن کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے، اس نیت سے ذخیرہ اندوزی کرنا کہ چیز مہنگی ہو جائے، یہ گنہگار ہے انسان، یہ دشمن ہے معاشرے کا انسان، جو مسلمانوں کے لیے مصائب کھڑے کرتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو آسانیاں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من احتکر حکرہ یرید ان یغلی بها علی المسلمین، جو ذخیرہ اندوزی اس لیے کرتا ہے کہ چیز مہنگی ہو جائے، یہ گنہگار ہے۔ ایسے چیزوں سے رک کر حلال تجارت، صحیح اسلامی تجارت کو فروغ دینا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے التاجر المسلم الصدوق، جو تاجر ہو، مسلمان ہو، سچ بولنے والا ہو، قیامت کے دن یہ انبیاء کی صف میں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، صرف تنگ کرنے کے لیے بولی بڑھا دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ناجس جو ہے، نجس کرنے والا، اس کو سودی کہا ہے۔ یہ جب کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں ملی بھگت ہوتی ہے کہ فلاں کو خریدنے نہیں دینا، یہ پلاٹ نہیں خریدنے دینا، یہ پھل آیا ہے منڈی میں خریدنے نہیں دینا، اور بولی بڑھانی ہے تو صرف اس نیت سے بڑھانی ہے کہ کوئی خرید نہ سکے، بعد میں خود لے لیں۔ الناجش آکل الربا، یہ بولی بڑھانے والا بھی سود خور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، سود کے 72 دروازے ہیں یا 72 گناہ ہیں، سب سے کم درجے کا گناہ اتنا ہے کہ کوئی اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک درہم اگر پتہ ہے یہ سود کا ہے تو یاد رکھنا 36 مرتبہ زنا کرنے کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا 1 درہم سود کھانے کا گناہ۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، معیشت کی بربادی،
اس کا سبب ہی یہی ہے کہ جب ہم اللہ ذوالجلال سے جنگ کی بات کرتے ہیں، اور قرآن نے کہہ دیا اگر سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، کوئی اللہ سے بھی جنگ کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے بھی لڑائی کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اگر کسی شخص کے ذہن میں ہے کہ نہیں میں بھی اس کی حمایت کرتا ہوں، یہ بھی پٹیشن دائر ہونی چاہیے کہ ہم نہیں مانتے سود کے بارے میں فیصلہ ہوا ہے، یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے، اپنی معیشت کو بھی بچانا ہے، اسلامی اصولوں پہ لے آؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس خوبصورتی سے مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جب کہ اسلامی تجارت کرتا ہے اللہ برکت عطا کرتا ہے۔